دوستو آپ نے کبھی سوچا کہ جاپان اور چین کے مردوں کے چہروں پر داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ چین اور جاپان کے مردوں کے چہروں پر بال نہ ہونے کی دلچسپ وجوہات۔ عام طور پر لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی پہلی نشانی اس کی مسیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہیں، ہونٹوں سے اوپر اور تھوڑی اور گالوں پر بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے، جو کہ اس کے لڑکپن کے خاتمے اور جوانی کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف چین یا جاپان سے تعلق رکھنے والے مردوں کو دیکھا جائے تو ان کے چہرے جس طرح بچپن میں بغیر بالوں کے صاف ہوتے ہیں، جوانی کے بعد بھی ان کے چہرے پر مونچھیں، داڑھی یا بال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اکثر مردوں کی صاف جلد دیکھ کر کچھ افراد کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چین یا جاپان کے مردوں کی داڑھی ہی نہیں نکلتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں داڑھی رکھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وجہ سے مردوں کی اکثریت کلین شیف رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم یہاں ایک اہم پہلو بھی قابل غور ہے کہ چین اور جاپان کے مردوں کے چہروں پر بالوں کی افزائش ہمارے ملک کے مردوں کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ انسانوں کی ظاہری خصوصیات کا بنیادی سبب ان کا ڈی این اے ہوتا ہے اور عام طور پر انہی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے جو کہ اس کے والدین کی جانب سے اس میں منتقل ہوتے ہیں۔ چین اور جاپان کے مردوں میں جنیاتی طور پر چہرے کے بالوں کی افزائش کم ہی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے چہرے پر ایسے مسام کم ہوتے ہیں جہاں سے بالوں کی افزائش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں زیادہ تر مردوں کی تھوڑی پر ہی بال اگتے نظر آتے ہیں اور ان کی گالوں پر بالوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ہارمون کے اثرات جسم پر بالوں کی نشو و نما بڑھانے میں ٹیسٹیرون نامی ہارمون کا اہم کردار ہوتا ہے، مگر جاپان اور چین کے باشندوں میں ایشیا کے دیگر ممالک کی نسبت مقدار اس طرح کی ہوتی ہے جس کے سبب ان کے اندر چہرے پر بالوں کی افزائش کم ہی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ چین اور جاپان کے مردوں کے چہروں پر بھی عام ایشیائی مردوں کی طرح بال نکلتے ہیں، لیکن ان کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے اور چہرے کے کچھ مخصوص حصوں تک محدود ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ سمارٹ نظر آنے کے لیے زیادہ تر مرد حضرات کلین شیف ہو جاتے ہیں، تاہم اگر وہ داڑھی رکھنا چاہیں تو ان کی تھوڑی پر داڑھی نظر آ سکتی ہے۔